گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گھر تارا۔ السلام علیکم۔ جی میں ثاقب کا فادر بات کر رہا ہوں۔ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، فرمائیں۔ او ہو، آئی ایم ویری سوری۔ کیا کرا اس نے؟ جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں گھر پہ کال کر کے کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ مجھے دوبارہ کال آئی ہے ثاقب کے اسکول سے۔ یہ انہوں نے کمپلین کی ہے کہ ثاقب وہ جو اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ فرینڈ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ارے میں کیسے بگاڑوں گا؟ میں تو دن بھر آفس میں ہوتا ہوں، آفس کے کام دیکھتا ہوں، بچوں کو کیسے بگاڑ سکتا ہوں؟ آپ ہوتی ہیں نا وہاں گھر پہ۔ ارے نہیں، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے گھر پہ تو آپ ہوتی ہیں نا، ان کو دیکھنا، ان کو ٹیوشن بھیجنا، کوچنگ بھیجنا۔ یہاں آفس کے کام دیکھوں یا کمپلینیں سنتا رہوں یا آپ سے بات کرتا رہوں بچے کے معاملے میں؟ ارے آپ نے بگاڑا ہے، میں نے کہاں بگاڑا ہے؟ اچھا چلے، میں گھر پہ آ کے بات کرتا ہوں۔ اچھا بھائی، خیریت تو ہے؟ ٹینشن میں لگ رہے ہیں۔ ارے وہ اسکول سے کال آئی تھی، انہوں نے نا وہ بیٹے کی کمپلین کی ہے، بچہ لڑتا رہتا ہے۔ اب وہ میں نے گھر پہ کال کی تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بگاڑا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ فیملی کاؤنسلنگ کا پروگرام کر رہے ہیں کہ آخر اولاد کس نے بگاڑی؟ آڈیو سیٹ کریں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے ایک ڈیمو دیکھا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کو کال آتی ہے، پہلے اسکول سے آتی ہے، تو اسکول سے بچے کی کمپلین آئی کہ بچے نے شرارت کی، دوسرے بچوں کو جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کیا، مارا پیٹا، اور پھر گھر پہ انہوں نے کال کی تو اپنے بچوں کی امی سے بات کی، تو بچوں کی امی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ابو کو جو ہے بلیم کر رہی ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے اولاد بگاڑی۔ تو یہ مقصد عورت کا یہ ہے کہ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہوں، بچوں کی کیئر کرتی ہوں، باپ کی توجہ نہیں ہے۔ باپ یہ کہتا ہے کہ سارا دن میں مقصد کام کاج کروں کہ بچوں کو سنبھالوں۔ تو جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، اس میں جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کس نے بگاڑی۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ایک دوسرے کو بلیم دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر یہ ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اونرشپ کوئی نہیں لیتا، اولاد دونوں کی ہے، ماں باپ دونوں کا حق ہے، دونوں نے تربیت کرنی ہے۔ لیکن جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارا یہ پروگرام فیملی کاؤنسلنگ دیکھیے گا، اور ٹاپک ہے اولاد کس نے بگاڑی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب UK میں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے تو بڑے اس میں تجربات ہوں گے کہ کس طرح اولاد بگڑ جاتی ہے، وہ کیا معاملات ہیں، وہ کیا احتیاطیں ہیں کہ جو ماں باپ نہیں کرتے، یا وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتائیے، اولاد کس نے بگاڑی؟ بڑا ہی سلگتا موضوع ہے، اور میں اس کا جواب کسی صورت بھی نہیں دینے والا کہ کس نے بگاڑی۔ اگر اچھا میں کہوں ماں نے بگاڑی تو وہ سلسلہ دیکھنا بند کر دیں اچھا گے، یوں ہے، اور اگر کہا کہ باپ نے بگاڑی تو وہ کہیں گے بھائی انہوں نے تو آج ماں کی سائیڈ لینی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال انشاءاللہ چلتے ہیں، ڈسکشن ہوگی تو خود بخود ہی عقدے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی یا تھیراپی کی، کہ آپ کے پاس کوئی بندہ سوال لے کر آیا ہے
تو آپ خود بخود اسے جواب نہ دیں، بلکہ آپ اس کے سامنے ایسی چیزیں کھول کر پیش کریں کہ اس کو جواب خود سمجھ آ جائے صحیح. کہ بھائی اس میں میرا کتنا حصہ ہے اور کسی اور کا کتنا حصہ ہے. تو غالباً اسی کے ارد گرد ہی آج ہماری ڈسکشن جو ہے وہ چلے گی، اور یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. جن کے اولاد نہیں ان سے پوچھیے کس طرح اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے اولاد کو آپ کوسنے دینا، بد دعائیں دینا یہ بھی نہ کریں. اللہ نہ کرے کہ اولاد کو، کیونکہ والدین کی دعا یہ مقبول ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات کہی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو برباد ہو جائے. اگر اولاد برباد ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا، تو یاد رکھیے کل کو تکلیف ہمیں ہی ہونی ہے. تو بچوں کی اچھی تربیت، اچھی پرورش یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. باپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ میں تو آفس جاتا ہوں، ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، میں 8 10 12 گھنٹے اتنا بیزی رہتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے. ماں کہے کہ میں صبح اٹھوں، بچوں کو اسکول، مدرسہ، جامعہ میں بھیجوں، ان کو ریڈی کروں، ان کا بریک فاسٹ بناؤں، پھر شوہر کی خدمت کروں، اس کو آفس اسکول کے لیے میں بریک فاسٹ دوں، ساس سسر ساتھ ہیں تو ان کی خدمت کروں، گھر کی صفائی کروں، کپڑے دھوؤں، اور سارا مقصد گھر کا کام کاج کروں. بچے آ جائیں تو ان کو جو ہے ٹیوشن بھیجوں، مدرسے بھیجوں، ہوم ورک کرواؤں. تو میں اتنی سخت ڈیوٹی دیتی ہوں. اب بچوں کی تربیت بھی میں ہی کروں تو واقعی ماں بھی مصروف، باپ بھی مصروف، تو پھر تربیت کرے گا کون؟ ایک بات اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں مدرسۃ المدینہ کی ایک دفعہ ایک برانچ میں بیٹھا ہوا تھا ایک شہر میں. تو ناظم صاحب کا آفس ہوتا ہے، وہاں ایک بچے کے والد صاحب تشریف لائے تو بڑے وہ ایگریسو موڈ میں تھے. تو ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے یہ کہ وہ آ کر قاری صاحب پر ناراض ہونے لگے، ناظم صاحب پر، کہ حضرت ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنے گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے. فار ایگزامپل صبح 8 بجے آتا ہے اور 4 بجے تک یہ آپ کے پاس ہے، تو 8 گھنٹے آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کی کیا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ناظم صاحب بہت سمجھدار تھے، کہنے لگے کہ حضرت ناراض نہیں ہوئیے گا، یہ بچہ اول تو ہمارے پاس 6 7 8 سال کی عمر میں آیا، اس سے پہلے یہ آپ کے پاس ہی تھا. دوسرا یہ کہ دن میں 24 آورس ہوتے ہیں، 24 گھنٹے، تو اگر 8 گھنٹے ہمارے پاس ہے تو باقی 16 گھنٹے کہاں ہے؟ ہمارے پاس سے ڈبل ٹائم آپ کے پاس ہے. اور ہمارے پاس تو ایک کلاس روم میں 20 25 30 بچے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمیں سب کو توجہ دینا پڑتی ہے. ایک استاد ہوتے ہیں یا 2 ہوتے ہوں گے تو وہ ان کو سنبھالتے ہیں. تو آپ کے گھر میں تو 2 3 4 ہی بچے ہیں، اور آپ کے بچے ہیں وہ، تو جب آپ کے بچے آپ سے نہیں سنبھل رہے تو قاری صاحب کو یا ٹیچر کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں جو مین جو ہے وہ عنصر نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہے. صحیح. بچہ گھر کے پاس ہے، ماں باپ کے پاس، بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے چاہے وہ گھر سے باہر ہے، بچہ اسکول یا مدرسے میں ہے، یا بچہ اپنے گرینڈ پیرنٹس. تو اور اب آج کل کے دور میں بچہ سوشل میڈیا پر، اس پر بھی صحیح. ہماری تفصیلی جی گفتگو ہاں. ہو چکی ہے ایک ایپیسوڈ میں. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے یہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح. اور اس میں اگر میں یوں کہوں کہ ان سب چیزوں کا جو اوور آل کنٹرول ہے یہ ماں باپ کے پاس ہے. مطلب جو ڈرائیور ہیں اس چیز کے، بچے کی تربیت کے حوالے سے، بچے کی لائف کے حوالے سے، کہ بچے کی گاڑی کس ڈگر پر چلے گی، کہاں جمپ لگنے ہیں تو کیسے جو ہے وہ شاک ایبزوربر ریڈی ہونے چاہیے اس کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اس گاڑی کی مینٹیننس یا اس گاڑی کو چلانے والے ہیں یہ ماں باپ ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، کیونکہ اگر ہم دین اسلام کے حوالے سے بھی دیکھیں، اور میں پہلے بھی ایک بات مینشن کر چکا، ہو سکتا ہے ناظرین کہیں یار بار بار دین اسلام کو آپ لے آتے ہیں، تو میں نے مینشن کیا کہ فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ جو ہے یہ بھی ایک بڑی پاورفل تھیراپی ہے، کہ جن چیزوں کو اب بندوں کو بعض دفعہ نہیں مانتا بندہ، صحیح. لیکن اللہ کے حکم کو وہ جانتا ہے کہ بھئی میں اس کو تو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. تو جب جس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو مینشن کریں گے تو آپ نے ایک سٹیج آلریڈی عبور کر لی.
अब आप उसको एक्सेप्ट करके अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। तो अगर हम फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीनी तालीमात के हवाले से देखें, यानी माँ ने बच्चों के लिए क्या करना है, ये भी हुकूक जो है वो जिम्मेदारी शरीयत ने माँ को दे दी कि उसने क्या क्या किन किन चीज़ों में बच्चों की तरबियत करनी है। सही। बाप की बच्चों के हवाले से क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी हमें जो है वो दीन के उसूलों ने गाइडेंस कर दी कि बाप ने किन हवाले से बच्चों की ट्रेनिंग करनी है। और अब असल में देखें कि जो हमारा सवाल है कि औलाद किसने बिगाड़ी, बिगाड़ पैदा कैसे हुआ? बिगाड़ पैदा हुआ जब तरबियत के करने में कमी रह गई। सही। ठीक है। और इसमें अगर आप कहें कि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक टर्म है, बड़ी कॉमन टर्म है, बड़ी फैशनेबल टर्म है, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये 50-50 नहीं है, फिर शेयर्ड डज नॉट मीन 50-50। सही। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कभी बाप की ज़्यादा हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कभी माँ की ज़्यादा हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया। मसलन अगर अगेन हमारे लिए रहनुमा उसूल है दीन इस्लाम के कि बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो अब ये ज़्यादा बाप के साथ टाइम गुजारेगा ताकि इसे बाहर के मामलात का इल्म हो। ठीक अब है। बाप की ज़्यादा जिम्मेदारी है, उससे पहले बच्चे के लिए माँ की जिम्मेदारी थी, बेटे के लिए सही। उसको खिलाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनाने हैं, सफाई सुथराई कैसे सिखानी है, दीगर चीज़ें। और बेटी के लिए ज़्यादातर जो है वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती है। तो जब तक हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का इल्म नहीं होगा सही। और हम उनको सीखेंगे नहीं और उनको डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम बिलखसूस थोड़ा सा तरबियत पर के नफ्सियाती तौर पर कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो माँ और बाप दोनों मिलकर अप्लाई करें और बच्चों की तरबियत जो है वो करना आसान हो जाता है और ये बच्चे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से परवान चढ़ेंगे। क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ये कि ये दोनों की ही ज़िम्मेदारी है, दोनों की ही शेयरिंग से होगा, दोनों की शराकत दारी है, कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। आजकल के माशरे में स्पेशली हम पाकिस्तान में हम देखें या और इस तरह के जो हमारे कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है। तो और बाज़ लोगों के यहाँ दादा दादी नाना नानी हयात होते हैं और भी ख़ानदान के दिगर बच्चे होते हैं। तो अगर घर में एक वेल डिसिप्लिन माहौल है, एक अच्छे मैनर्स हैं, तो अज़ ख़ुद बच्चे में वो अच्छी आदत आती रहती हैं। वो घर ही से, अपनी फैमिली ही से अच्छी बातें पिक करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए क़िबला शेख़ तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाद दामद बरकातुहुम आलिया, यूँ तो आपकी तरबियत के बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन 72 नेक आमाल जो इस्लामी भाइयों के लिए 72 हैं, 72, उसमें ये फरमाया ना कि एक दिन के बच्चे को भी आप कहकर मुखातिब करें, बच्चों की अम्मी को भी आप कहें, आप जनाब से बात करें, जी कहें जवाब में। तो देखें ये एक डिसिप्लिन है, एक माहौल सिखा रहा है। और दावत इस्लामी के जो अमीर हैं, फाउंडर हैं, बानी हैं, हमारे पीर हैं, वली कामिल हैं, यानी कैसी तरबियत दे रहे हैं। तो जिनके घरों में मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन ऐसा माहौल होता है तो वो बच्चे, उनकी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन वाली होती है। और इसके बरक्स अगर ऐसा माहौल हो, अबे तबे तू तड़ाक, गाली, बदज़बानी, चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, बेहयाई, बेहूदगी, तो बच्चों ने वही पिक करना है। बच्चा तो कोरा कागज़ है ना, एक प्लेन पेपर है, इस पर जो सफ़ा लिखेंगे वो लिखा जाता रहेगा और फिर वो बच्चा है। डॉक्टर साहब तो माहिर नफ्सियात हैं, ज़ाहिर बात है ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, लेकिन उमूमन देखा गया है कि बच्चों को बच्चों की नफ्सियात के हिसाब से डील करना है। आप 30, 40, 50 के हो गए तो बच्चा तो भी 30, 40, 50 का नहीं हुआ ना, वो तो 4, 5, 6 साल का है। आप 40, 50 साल के मैनर्स ना सिखाएं उसको, आप वो सिखाएं जो उसकी एज के मुताबिक हो। डॉक्टर साहब जैसे आपने भी कहा भी अपनी गुफ्तगू के एंड में कि बच्चे की तरबियत, बाकी ट्रेनिंग, उसकी मोटिवेशन, उसकी स्किल्स डेवलप करना, तो आपका तो शोबा यही है कि बच्चे की नफ्सियात क्या है, माँ बाप कैसे समझें। पहले तो माँ बाप की तरबियत हो गई, फिर उस टॉपिक की तरफ आऊँगा कि पेरेंटिंग। तो अब ये कि माँ बाप को बच्चे की तरबियत करना आएगी तो करेंगे ना वो, तो ये कैसे बच्चे की नफ्सियात समझें और बच्चे की नफ्सियात होती क्या है? बच्चे हों या बड़े हों जी तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नफ्सियात तकरीबन उम्र में सेम ही रहती है, ठीक है। इसमें इतनी तब्दीली नहीं आती। और ठीक। मैं इसका चंद मिसालों के ज़रिए जो है
वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ। आपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जो है वो तज़किरा फरमाया, और मुझे याद पड़ता है चंद साल पहले किसी इसी तरह मदनी चैनल के मेंटल हेल्थ किसी सिलसिले में, या वैसे ज़िमनन निगरान शूरा से किसी महफ़िल में गुफ्तगू हो रही थी, और मैं गुफ्तगू कर रहा था कंडीशनिंग पर, सही, कि कंडीशनिंग क्या है। साइकोलॉजी एक थ्योरी है, इसके आगे मुख्तलिफ़ किस्में, मैं बाज़ दफ़ा ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा कि खामखा हमारा वक्त जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर, अब ज़ाहिर है मेडिकल स्टूडेंट तो बैठे नहीं है कि जिनको सारी चीज़ें बतानी है और उन्होंने इम्तिहान देना है। कंडीशनिंग एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए हम सारे सीखते हैं, और बिलखुसूस बच्चों में कंडीशनिंग के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सही, मिसाल अमीर अहले सुन्नत की दूंगा कि निगरान शूरा ने इरशाद फरमाया कि बिस्किट देना था किसी छोटे बच्चे को, सही, तो आपने कहा कहो अल्लाह। क्या बात है। अच्छा, बच्चे ने कोशिश की या पूरा लफ्ज़ बोला, फिर आपने बिस्किट दिया। वाह, अच्छा, इसको अगर देखें ना तो ये कंडीशनिंग है। सही, कंडीशनिंग क्या है कि आप ये काम करो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सही, ठीक है, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। अगर कोई इसको देखना चाहता है तो वो उसमें देख ले कि ये एक कंडीशनिंग की किस्म है कि बच्चा कोई अच्छा काम करे, आप उसको रिवॉर्ड दो। अच्छा, रिवॉर्ड हर एज के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। सही हो छोटे गया। बच्चे से बिल्कुल 6 माह का है तो नज़रें मिलाकर स्माइल करना उसके लिए रिवॉर्ड है, वो मज़ीद कोशिश करेगा उस काम को करने की। तो अब 2 साल का बच्चा है तो बिस्किट देना है तो आप बोलो अल्लाह, आप जो भी उसको कहलवाना है आप उसको बोले ये करे, बिस्किट मिलेगा, बच्चा करेगा। अब बच्चा लालच में आकर जो है ये काम करेगा। और यहाँ पर मैं एक और मिसाल, क्योंकि मिसालों के ज़रिए जो हमें सीखने को मिलता है, समझ आती है, तो हमारे अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुज़रे हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर क्या रहमतुल्लाह बात, अलैह, क्या बात, कि उनका गंज शकर, उनकी वालिदा क्या करती थी कि जब उनको नमाज के लिए छोटी उम्र में उनको नमाज की आदत डालनी थी, तो उनके लिए एक शक्कर की छोटी सी जो है वो रख देती थी कि नमाज के बाद तुम्हें ये मिलेगी। बहरहाल आगे ये वाक़या जो भी है, ये भी एक जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ये काम करोगे ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तो ये बच्चों की नफ्सियात है कि ये काम करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, और इसके ज़रिए बच्चों को मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी के साथ सिखाया जा सकता है, और लालच में आकर ये बच्चा जो है वो ये काम बड़ी आसानी से करेगा। अच्छा, बच्चों को हमने कभी टॉफ़ियाँ देते हैं, कभी क्रिस्प देते हैं, कभी बिस्किट देते हैं, कभी चॉकलेट देते हैं, कभी उनको टॉय लेकर देते हैं, तो आप ये चीज़ें तो कुदरती वैसे ही देनी है, सही, जो भी वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं, एक इत्तदाल में रहकर देनी है। तो क्यों ना इसके साथ हम अच्छा बिहेवियर अटैच करें कि भाई ये गुड बिहेवियर होगा तो ये मिलेगी, और बड़ी आसानी के साथ जो है वो बच्चा जो है ये सीख। ये एक जो है जो तरबियत का अंदाज़ है। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखते हैं। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, रिवॉर्ड। तो डॉक्टर साहब जब ये बता रहे थे कि छोटा बच्चा है, डॉक्टर साहब जब आप फरमा रहे थे ना कि छोटा बच्चा चंद माह का, आपने 6 माह का कहा, तो रिसेंटली मुझे 6 माह की अपनी पोती याद आ गई, ग्रैंड डॉटर अनीका अतारिया नाम है इनका। अल्लाह ताला तो उसे अच्छी आमीन, बरकत नसीब करे। आमीन, आमीन। अब क्या है कि उसको तो ना टॉयज़ का इतना पता, ना उसको कोई खाने पीने का इतना कुछ है। तो जो आपने कहा ना कि फेस इंप्रेशन और इसके लिए रिवार्ड ये, तो मैं उमूमन उसको जब देखता हूँ उनको तो मुस्कुराता हूँ ना, तो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर 6 माह की जो मुन्नी है वो भी मुस्कुराती हैं। तब मुझे घर में दिगर बच्चे बैठे हुए थे, अच्छा मैं स्माइल करूँ तो वो भी स्माइल करे, अनीका मैं मुस्कुराऊँ तो वो भी मुस्कुराए। अच्छा जब मैं कहीं जाऊँ ना तो मुझे मुड़ मुड़ के देखें, वो तवज्जो मांगते हैं। तो जब 6 माह का बच्चा ये मुस्कुराहट से मकसद अट्रैक्ट हो रहा है और एक उनसियत पैदा हो रही है, तो वाकई माँ बाप से बच्चों की अटैचमेंट बहुत होनी चाहिए। अगर माँ भी बिज़ी है, बाप भी बिज़ी है, बच्चों को तवज्जो ही नहीं दे रहे, टाइम ही नहीं दे रहे, फिर एक दूसरे पर ब्लेम भी कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। हमारे पास तो चंद एक वाक़या सुनने में आते होंगे, आपके पास तो हर दूसरी स्टोरी ये होती होगी कि जो है वो बच्चों को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं है। माँ क्योंकि वहाँ ख़र्चे पूरे करने के लिए या जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है, यानी मियाँ बीवी बहुत पार्टनर जो है वर्क करते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को बाज़ दफ़ा जो है वो किसी और के हवाले करना पड़ता है, तो ये वाकई आई एग्री।
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک ایشو ہے، اگر ہمارے یہاں نہیں اتنا پاکستان یا اس طرح کے ممالک میں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یہ بھی ایشو ہے کہ بچوں کو توجہ نہیں ملتی، بچے پھر احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ جو ماں باپ تربیت کر سکتے ہیں، جو وقت ماں باپ دے سکتے ہیں، جو ایک بچے کے ذہن میں ماں باپ بات اتار سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں اتار سکتا۔ اس پر میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص بہت بڑا آدمی تھا، بہت پیسہ تھا، کئی ملکوں میں اس کا بزنس تھا، کبھی اس ملک ٹریول ہے، کبھی اس ملک ٹریول ہے، اور یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بزی تھے، تو انہوں نے گھر میں یہ کہا ہوا ہوگا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے اب یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ تو اس نے ایک اماؤنٹ بتایا کہ پر آور میں اتنا کما لیتا ہوں۔ تو ایک دن کہیں جانے لگے اسپیڈ میں، تو بچہ آیا ان کا بیٹا، بولے پاپا آپ سے کام ہے، بڑا جلدی بولیں، لیٹ ہو رہا ہوں، میری فلائٹ کا ٹائم ہے۔ تو اس نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، وہ اپنے پاپا کو دیے۔ تو بولا بیٹا یہ کیا ہے؟ بولا پاپا آپ کے منہ سے سنا تھا کہ میرے پر آور جو ہیں وہ اتنے پیسے بنتے ہیں، تو میں نے جو ہے اتنے پیسے جمع کیے ہیں، تو آپ یہ لے لیجئے اور مجھے مقصد 1 گھنٹہ دے دیجئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کمانے میں بہت مگن ہیں، تو بچوں کو توجہ کون دے گا؟ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس ٹاپک پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جی علی بھائی، جو آپ نے کام کے حوالے سے مصروفیت کی، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اتنا کام بھی نہیں ہوتا اور وہ اتنی بظاہر مصروفیت نہیں ہوتی، لیکن غیر ضروری طور پر ہم نے کئی اپنی جو ہے پیرنٹس نے، والدین نے مصروفیات کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہوتا ہے، جیسے سوشل میڈیا، صحیح فرما رہے ہیں، موبائل فون پر۔ صحیح ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان کہ بچوں کو اس سے توجہ نہیں ملتی۔ صحیح، اور آپ نے بڑی زبردست مثال دی، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا یہ بھوکے ہوتے ہیں والدین کی توجہ کے۔ صحیح، اب جب ان کو توجہ نہیں ملتی، اب اس میں پیرنٹس کی گیدرنگ بھی آ جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکل صحیح، جانا، یا ایک صحیح، فوڈ کلچر کے طور پر دوستوں کے ساتھ کھانے کو نکل جانا، سیر تفریح کے لیے نکل جانا، بچوں کو اپنے والدین کے حوالے کر دینا کہ بھائی ہم 2-4 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مینج نہیں ہو پائیں گے، آپ ان کو رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ دیکھیں ہماری بھی تجربات تو ہے نا، لوگوں سے ڈیلنگ ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ بچوں سے جان چھڑاتا ہے کہ ہم تفریح کریں، ہم گھومیں پھریں، بچوں کو کون سنبھالے گا، یہ روئیں گے، یہ تنگ کریں گے، یہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ملا ہے مجھے کہ وہ بچوں سے جان چھڑاتا ہے کہ یار اس کو نانی کے یہاں، دادی کے یہاں، دادا دادی، پھپھی، خالہ، ماموں، کسی کے یہاں چھوڑیں ہم جائیں۔ تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اس میں اب دیکھیں نا، اگر آپ کہیں کہ جان چھڑاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی جی، کہ وجہ کیا ہے۔ عموماً وہ کہتے ہیں جی بچہ تنگ کرتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جب بچہ تنگ کرتا ہے تو اس کے بھی تو پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اچھا، اب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، عموماً کہ بچے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ صحیح، اور اس میں دیکھیں کچھ ٹپس میں دینا چاہوں گا کہ والدین کی تربیت کے حوالے سے، کہ جن کی وجہ سے بچے کی تربیت آسان ہو جائے۔ صحیح، بچے کا آپ دیکھ لیں گے کہ قدرتی طور پر ایک بایولوجیکل کلاک ہے، ہماری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کا ان کا وقت ہوگا، ماں کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اب بچے کا سونے کا وقت آ گیا۔ صحیح، ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ میرا بھوکا ہوگا۔ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ، یعنی کہ جو انفنٹ ہے، جو چائلڈ ہے، کہ اب اس کی نیپی چینج کرنی ہے یا اب اس نے جو ہے وہ جاگنا ہے۔ تو جو بچے کی ضروریات ہے، آپ ایک ٹائم فکس کریں۔ کھانے کا وقت ہونا چاہیے، نیند کا وقت ہونا چاہیے۔ بچہ اگر سوتا ہے تو کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں سوتا ہے۔ اچھا اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ایک ہم نے کہا تھا آپرنٹ کنڈیشننگ، کہ بچہ کام کرے اور ریوارڈ دیں۔ اچھا یہ تو بڑا بچہ کرے گا، تو چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک ٹرم ہے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ اچھا، آپ کچھ کریں اور بچہ ریسپانس دے گا۔ اچھا، مطلب یہ ایک شارٹ ٹرم ہے، آپ کچھ کریں اور بچہ ریسپانس دے جیسے گا۔ میں نے اگزامپل دی کہ میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، تو یہ میرا کچھ اس کے ساتھ ایکٹ کرنا ہوا، اس کا ریئیکٹ یہ ہو گیا، وہ بھی مسکرائی۔ جی جی ایسے۔ اچھا اس میں ایک مثال دوں گا، پوٹی ٹریننگ، یہ ایک انگلش کا ورڈ ہے، جی ہاں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں بچے جی، یہ 2-3 سال تک نیپی پہنے رکھتے ہیں اور پارٹی ٹرین نہیں ہوتے کہ وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ٹوائلٹ میں جا کے پارٹی کریں۔ لیکن اگر آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیں، 1 سال کا بچہ آپ کو پارٹی ٹرین ملے گا۔ صحیح، وہ کیسے؟ اچھا اب اس کا ایک بڑا، یہ دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ بڑے بوڑھوں سے ہم سیکھیں گے نا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ بڑی ایک یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی مثال ہے۔ کیا کرتی ہے ماں شروع میں
کہ بچے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, 6 مہینے کا یا سال کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب وہ دن میں کئی مرتبہ فکس ٹائم پر بچے کو پیشاب کے لیے لے جائے گی اور کوئی آواز نکالے گی. صحیح صحیح. اچھا, اب کسی ایک وقت پر آ کر بچہ اس آواز کے ساتھ پیشاب کر دے گا. صحیح. اب بس 2-4 مرتبہ ایسے ہوا نہیں, اب جیسے ہی آپ بچے کو اس ٹائم پہ لے جائیں گے وہ آواز نکالیں گے, بچہ پیشاب کر دے گا. اچھا, اسی طرح سلاتے وقت صحیح. آپ بجائے میوزک کے, بجائے گانے بازوں کے, میوزیکل ٹوئے ہوتے وہ لگا دیے, بھئی آپ اس کے بجائے آپ کوئی حمد پڑھیں, صحیح. کوئی نعت پڑھے. بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے. آپ اگر یعنی کہ اچھی آواز ہے تو آپ اس اچھی آواز میں پڑھیں, یا مدنی چینل یا غلام رسول کے کارٹون یا ان کے ذریعے اس کو نعت کو چلا دیں. صحیح. اب کیا ہوگا, بچے کا جب کلاک بھی فکس ہوگی, سونے کا ٹائم ہوگا, آپ نے اس جگہ پہ لے آئے بچے کو اور وہ نعت پڑھنا شروع کر دی یا حمد یا لوری جس کو کہتے ہیں, اب آپ پڑھیں گے نا تو بچہ قدرتی طور پر ان چیزوں سے آپ نے کچھ کیا, صحیح. بچے کا ریسپانس کیا ہوگا, نیند میں چلا گیا. آپ نے آواز نکالی, بچے کا ریسپانس کیا ہوگا, میں نے پیشاب کر دیا. اچھا, اسی طرح کھانے کے حوالے سے آپ جگہ سیٹ کریں, ٹائم سیٹ کریں, بچوں کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں, تو یہ تربیت میں جب آسانی ہوگی نا, اب آپ کا ریلیشن شپ بھی اچھا ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ بچے کے ساتھ مزہ آئے گا, انجوائے آئے گا, اور آپ چاہیں گے کہ جہاں میں جاؤں میرا بچہ بھی ساتھ میں جائے. تو اب اس میں دیکھ لیں, اس میں دونوں کا کردار ہے. صحیح. باپ بھی اس کا حصہ بنے گا تو سسٹم چلے گا. باپ کہے نہیں ابھی تو میرا بچے کے ساتھ ٹائم ہے, آپ سلا کیوں رہی ہو, ابھی تو میں نے بچے کے ساتھ یوں کرنا ہے تو یہ کرنا. اور فائنینشلی بھی دیکھا جائے کہ اگر ہم 1 سال میں ماں بچے کو پاٹی ٹرین کر لیتی ہے تو اس میں فائنینشلی بھی بچت ہے, دقت کی بھی جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چند ٹپس کلاسیکل کنڈیشننگ کے حوالے سے میں نے صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب جو یہ بتا رہے ہیں واقعی کہ جب ہم دیکھتے ہیں اسٹارٹنگ سٹیج میں, یعنی کہ اگر 10, 20, 25 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی یہ نیپکنس اور یہ نہیں ہوتے تھے. یہ تو عموماً گھر میں ہی کوئی دیسی ٹوٹکے کرتے تھے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو ایک عادی بنایا جاتا تھا تو ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ٹرینڈ ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ماں سے بچہ زیادہ, اس کو انسیت یوں ہوتی ہے کہ ماں کے پاس بچہ زیادہ وقت گزارتا ہے. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں, عموماً شادی جو ہے 18, 20, 22 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. تو یہ جو مرد حضرات ہیں, یہ جو اسپیشلی ابھی ایج تو ینگ ہی کہلائے گی ہے, تو ایسے نوجوان ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچوں کو, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے گھبراتے ہیں, نہیں ان کو دور رکھو, مجھ سے نہیں سنبھلے گا. اچھا, ماں سارے دن اس کو چمٹائے رکھتی ہے. اچھا, ماں کی خوشبو سے بچہ مانوس ہو جاتا ہے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ باپ بھی تو اس کو کچھ ٹائم دے تاکہ وہ بچہ باپ سے بھی تو اٹیچ ہو. اچھا, لڑکا ہے تو بڑے ہو کر اس نے پھر باپ کے ساتھ نکلنا ہے, تو بچپن سے انسیت ہو جائے گی. اولاد سے محبت تو ہوتی ہی ہے, لیکن ان کو ٹائم دینا پڑے گا. ان کو ٹائم دیجئے, ان کی تربیت کیجئے, ان کے ساتھ وقت گزاریے, تو انشاءاللہ یہی بچہ مستقبل میں آپ کا, آپ کے گھر کا, آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اس پہ اگین میں ایک اور پوائنٹ فارورڈ کروں گا تربیت کے حوالے سے. میں نے 3 مین بنیادی یعنی کہ سائیکولوجیکل تھیوری کے حوالے سے باتیں کرنی تھی, 2 میں نے کرنی. ایک آپرنٹ کنڈیشننگ کہ بچے کو کہیں کہ بھائی وہ اللہ بولے اور آپ اس کو ریوارڈ کریں, یہ تھوڑا سا بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کچھ کریں کہ جس کا ریسپانس بچہ دے. آپ نے اسمائل والی مثال دی کہ آپ کی 6 ماہ کی پوتی انیکا, اللہ تعالیٰ درازی عمر میں خیر فرمائے اس کو, کہ آپ اسمائل کرتے ہیں تو وہ اسمائل کرتی ہے, اور کیسے اس کا بانڈ آپ کے ساتھ بنا. تو آپ جو ہے وہ بچوں کی اس طرح تربیت کریں, آسانی سے ہوگی, آپ کو بھی آسانی ہوگی. اب ایک اور تربیت کا انداز ہے, اور جب بچہ تقریباً میں کہوں گا 2 سال کا ہو جاتا ہے نا, تو اب اس یعنی کہ تھیوری کے تحت وہ بہت زیادہ سیکھتا ہے. صحیح. اور اس تھیوری کا یعنی ٹرم ہے ماڈلنگ. صحیح. اچھا, یہ وہ ماڈلنگ نہیں ہے اچھا جو عوام سمجھتی ہے. صحیح. یہ ماڈلنگ وہ ہے کہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے اور بچہ آپ کا بیہیویئر کاپی کرتا ہے. اچھا.
बिहेवियर कॉपी करके करेगा। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो बच्चा छोटा सा मुसल्ले पर क्या करेगा, वो दोहराएगा एक्शन क्या बात उसके करीब तरीन। क्या बात है। और आप देखेंगे जो है वो आप कुछ करते हैं तो बच्चा अकेले में बाद में आपके उस बिहेवियर को कॉपी करेगा और आपको अच्छा भी लगता है। सही। इसमें ना मैंने एक देखिए, बाज़ दफ़ा ये भी होता है हमें अपनी ज़िंदगी पर रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि हमें तजर्बात से, औरों के तजर्बात से सीखें, सही। बजाय इसके कि आप खुद गलती करें। और बेहतरीन तरीका है औरों के तजर्बात से सीखने का कि पिछलों ने क्या किया, क्या गलतियाँ हुई, अब आप वहाँ से आगे से शुरू करें। मुझे याद है ये तकरीबन कम बेश 98 की बात होगी। अच्छा, हाँ। 25 साल पहले जब मैं एक नौजवान सा होता था। अभी भी जवान है डॉक्टर साहब आप तो, माशाअल्लाह। तो उस वक्त जो है मेरी एक जो है वो नेचर थी सीखने की, लर्निंग की। तो हम एक घर में गए, हमारे रिश्तेदार थे, तो वहाँ पे उनका तकरीबन 4 साल का लड़का था। तो उसकी नानी, वालिदा की नानी आई हुई थी विज़िट करने किसी दूसरे शहर से। तो उसने अपने इस परनवासे से पूछा कि बेटा आप नमाज़ पढ़ते हो, क्योंकि 4 साल की उसकी उम्र थी। तो वो तो बूढ़ी, मतलब 2 जनरेशन पहले की थी या 3 जनरेशन पहले की। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप नमाज़ पढ़ते हो। अच्छा, मुझे आज तक उस बच्चे का जवाब याद है। बच्चे ने कहा कि नानी माँ आपको पता नहीं है कि नमाज तो सिर्फ औरतों के लिए है। अच्छा। नाज़रीन सोचें कि ये बात किसने सिखाई उस बच्चे को। सही। और आप गेस भी कर लेंगे हो क्या रहा था उस घर में जी। कि उसकी माँ या उसकी दादी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो घर की औरतें तो नमाज पढ़ें उसके सामने। सही। और जो घर के अफराद थे उनकी नहीं थी तरकीब, मर्द हज़रात जो थे उनकी नहीं थी तरकीब। ओहो। बच्चे ने ये देखकर अपने नन्हे से जहन से ये अखज़ कर लिया कि नमाज तो खाली औरतों के लिए है। अब देखें ना, दीन इस्लाम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के आप फ़र्ज़ नमाज मर्द हज़रात जमात के साथ अदा करें, सुन्नत नवाफिल घर पर अदा करें, कि ताकि आप कोई बेटा बाप को देखे, चाचा को देखे, मामों को देखे कि भाई हमें भी नमाज पढ़नी है। ये एक मॉडलिंग की एग्ज़ाम्पल है कि बच्चे ने देख कर क्या नतीजा अखज़ कर लिया। और वालिदैन कहते हैं जी हमारा कहना नहीं सुनते। सही। तो बिल्कुल कहना इतना नहीं सुनते जितना वो देख कर आपको कॉपी कर रहे होते हैं। आप बच्चे को कहते हैं झूठ ना बोले, और खुद आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप बच्चे को कहते हैं कि बेटा, अब हमें कई चीज़ें ये करनी पड़ती हैं बच्चों के सामने। सही। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहरहाल वक्त की नज़ाकत के तहत मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। तो ये एक मॉडलिंग कि हमें एक रोल मॉडल बनना है और हमें एक अच्छा मुसलमान रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे जो है इनकी फिर तरबियत हमारे किरदार से हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, डॉक्टर ज़ीरक साहब ने जो बताया ये कि बच्चे देख कर सीखते हैं। वाकई जब बच्चा पैदा होता है तो ना इसकी कोई ज़बान होती है, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई इसका बज़ाहिर कोई कल्चर नहीं होता। जो ज़बान घर में सुनता है वही उसकी मादरी ज़बान बन जाती है। जो कल्चर घर में देखता है, जो माहौल देखता है, वही उसको अडॉप्ट करता है। ये तो देख कर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो घर में अगर तिलावत कुरान का माहौल होगा, सुन्नतों पर अमल का माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा, नेक माहौल होगा, तो बच्चा वही सीखता रहेगा। रमज़ान का महीना आएगा, सहर और इफ्तार के मनाजिर बच्चा देखेगा, अपने घर के मर्दों को मस्जिद में जाकर तरावीह पढ़ता देखेगा वो। इसी तरह ज़हन नसीब अल्लाह करे कि तहज्जुद में उठने का माहौल हो और बच्चे की भी आँख खुले तो देखे कि रात के इस आखिरी पहर मेरी वालिद, मेरी वालिदा ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, रात को दुआएं मांग रहे हैं। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे किरदार का, हमारे कैरेक्टर का हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। और अल्लाह ना करे हम बच्चों के सामने बैठकर रिमोट हाथ में लेकर और टीवी चलाकर उसमें कोई बेहयाई के मनाजिर देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई ड्रामे देख रहे हैं, तो बच्चा तो ये समझेगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब तो अब्बू जान कर रहे हैं, तभी तो अम्मी जान कर रही हैं, तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा। और अब तो टीवी से बात बहुत आगे चली गई। जी मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया है, हर घर में एक नहीं कई मोबाइल हैं, हाथों में मोबाइल हैं, पॉकेट में मोबाइल हैं।
اب تو وہ ڈرائنگ روم میں ایک سٹنگ ارینج ہو کے سب کا بیٹھنا بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب ماں اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے, باپ اپنے موبائل میں, ایون کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو دادا جان دادی جان حیات ہیں تو وہ بھی موبائل یوزرز ہو گئے ہیں, گھر میں اگر چاچو ہیں پھپھیاں ہیں تو وہ بھی موبائل یوزر ہو گئے ہیں. تو بچہ یہ دیکھے گا کہ ایسی کون سی چیزیں, آخر اس میں سے ایسا کیا شہد یا ایسا کیا ٹیسٹ ملتا ہے کہ کوئی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, دوسروں کو لائک کر رہے ہیں, آپس میں جو ہے ان لائک ہے, دوسروں سے کنیکٹ ہے دنیا بھر میں اور آپس میں ڈسکنیکٹ ہے. تو یہ بچہ بھی وہی چیز مانگے گا, تو مانگے گا, دیکھے گا, شعور پیدا ہوگا, تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ انہی باتوں میں پڑھ کر, اور اللہ نہ کرے گناہوں والے معاملات اگر دیکھ رہے ہیں تو بچہ بھی اس میں چلا گیا. تو گناہ تو ایک اندھیرا ہے, گناہ ویرانی ہے, گناہوں میں بے سکونی ہے. تو میرے وہ پیرنٹس حضرات کہ جو چاہتے ہیں کہ بچہ میرا نیک بنے, ڈاکٹر صاحب نے آؤٹ کلاس بات کہی جس کو ماڈلنگ کہا نا, ماڈل یعنی بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے, خود بھی کرتے ہیں, لوگوں سے بھی کرواتے ہیں, دعا کر دیجئے بچہ نیک بن جائے. ابا جی نیک ہیں, ابا جی گئے تھے فجر کی نماز پڑھنے, 5 نمازیں پڑھی ہیں, تلاوت قرآن کیا ہے, بد نگاہی تو نہیں کی, جھوٹ تو نہیں بولا, چاہتے بچہ نیک بن جائے. اور بیل بجتی ہے تو بچے کو کہتے ہیں جا کے بول دیں ابو گھر پہ نہیں ہے. موبائل بجتا ہے تو بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے کہتے ہیں یا بچے کے ذریعے کہلواتے ہیں کہ بیٹا بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, موبائل گھر پہ بھول گئے یا سو رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ گھر پہ موجود ہیں. تو بچے کو پریکٹیکل تربیت آپ کیا دلوا رہے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں کہ بچہ نیک بن جائے. ٹھیک ہے, دعا کرنی چاہیے, دعا کروانی چاہیے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے زبردست بات کی, کیونکہ ماہر نفسیات ہیں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ ہمارے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھتا ہے, کیچ کرتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میرا اپنا ایک پرسنل تجربہ ہوا کہ کسی کے یہاں تھے تو چھوٹا بچہ, میرے خیال میں کوئی 5 یا 6 سال اس کی ایج ہوگی. اب وہ کسی بات پہ اس کے چھوٹے بھائی نے کچھ کیا نا, اب چھوٹے بھائی نے کچھ کیا نا, اب وہ بچہ وہ سب کے بیچ میں, اس کا انداز کیا, اوئے کیا کر رہا ہے, اوئے 2-3 دفعہ چیخا. تو ایک دم گھر والے جھینپ گئے کہ یار یہ بچہ کیا کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, بولا تھوڑے شرمندہ سے ہوئے, کہنے لگے کہ یار بس معذرت, ہمارے گھر میں نا بات کرنے کا ماحول یہی ہے, چیخ کر بات کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, لاؤڈلی بات کرتے ہیں, گالیاں تک نکل جاتی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اس کا امپیکٹ آپ کے بچوں پر پڑ رہا ہے. تو وہی والی بات کہ بچہ دیکھ کر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, جذب کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اپنے بچوں کو کیوں نہ اچھے ماحول سے وابستہ کر دیں. اچھا بچوں کو ہی کیوں, میں تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا, ہمیں بھی تو نیک ماحول سے وابستہ ہونا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں, اور پھر زبردست یہ اسلامک چینل, مدنی چینل یہ گھر میں دیکھیے, دکھائیے. اب تو کڈس مدنی چینل آ گیا ہے, ادھر ادھر کیوں جائیں, بچوں کو وہ دکھائیں. غلام رسول کے جو اینیمیٹڈ خاکے ہیں دکھائیے, کنیز فاطمہ کے ہیں, کیا تربیت ہے, کیا اخلاقیات ہیں. جب بچے یہ سیکھیں گے تو ان کے ذہن پہ یہ اچھے نقوش آئیں گے. جب یہ اچھے نقوش آئیں گے تو پھر بچے جو ہیں وہ اچھے بن جائیں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ, ٹاپک ہمارا اولاد کس نے بگاڑی. کوئی اس کو ذمہ داری قبول اگر نہیں کرتا اور اللہ نہ کرے اولاد ہاتھ سے نکل گئی. ڈاکٹر صاحب بچے بعض ضدی ہوتے ہیں, اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں. میرے خیال میں میرے مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ مختصر آپ کی جانب سے, آپ کا نمائندہ بن کر ایز اے ہوسٹ اپنے گیسٹ ماہر نفسیات ڈاکٹر زیرک صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ کچھ اس طرح کے بھی جوابات دیں. ڈاکٹر صاحب ضدی بچے جو ہیں نہیں مانتے, ان کا علاج بتائیے. ان کا مختصر اگر یہ ہو کہ اگر ضد بچہ کر رہا ہے تو کس چیز کی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ جائز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے گڈ ہے, آپ اس کو پورا کر دیں. ٹھیک ہے, خواہ مخواہ میں آپ بھی ضد میں نہ آئیں. آپ جتنا ضد زیادہ کرتے جائیں گے بچہ اتنی ضد زیادہ کرتا جائے گا. کیا بات ہے, تو جائز اس کی خواہش کو جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اس کو پورا کر دیں. کیا بات ہے, بڑا پیارا جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے. میں ایک سوال اور کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین, اب جو سوال سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بچے کو بار بار کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو, بیٹا یہ نہیں کرو, بار بار ٹوکنا. ظاہر بات ہے ہم بڑے ہیں, بچہ گر نہ جائے, نقصان نہ اٹھا لے کوئی چیز, تو آپ کیا کہیں گے بچے کو کتنا ٹوکنا چاہیے؟ یہ ایک نیگیٹو اچھا ہے, ایک ٹرم ہے پازیٹیو پیرنٹنگ. ٹھیک ہے, پازیٹیو پیرنٹنگ کیا ہے بھائی, آپ جو کہتے ہو نا نہ کرو, تو نفسیات کیا ہے, اچھا میں یہ کروں گا. اور بچے کی نفسیات یہی ہے, بچے کو آپ روکو گے تو جو کلیور بچہ ہوگا وہ سوچے گا اور وہ کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, جب آپ نہیں ہوں گے, اس کی بجائے آپ جو اس کا اپوزٹ ہے نا, آپ کہیں یہ کرو. مثلا بچے کو کہنا ہو کہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں گلاس کیوں پکڑا ہوا ہے. اچھا بچہ چھوٹا ہے, اسے بعض دفعہ ہمیں خود نہیں پتا میرا الٹا سیدھا کون سا ہے, بعض دفعہ ڈاکٹروں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے.
تو آپ یہ کہیں کہ بھائی مثلاً الٹے ہاتھ میں گلاس نہ پکڑو، آپ اس کو کہیں بیٹا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑیں، صحیح، ٹھیک ہے. یہ نہ کہیں بھائی کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں بچہ کرے، آپ کہیں وہ یہ یوں بولیں. صحیح، تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس پک کریں، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کی اپوزٹ پازیٹیو ہوگی، اور جو آپ کہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ بولیں. کیونکہ بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے آپ منع کریں گے نا، اب بچہ سٹاپ کرے گا، اچھا میں یہ نہ کروں تو میں کیا کروں. اب بچہ آگے سے جواب بھی نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں بولا ہے نہ کرو. اب بھائی اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب آگے میں کیا کروں، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. لہٰذا پازیٹیو کمنٹس سوچیں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی اپوزٹ یہ ہے، اور یہ بڑی جو ہے گریٹ سکل ہے جو ایز اے پیرنٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور سوال ہے، کچھ میں بھی اس پر اپنا تجزیہ تو کیا ہوگا میرا بتائیں گے تو ڈاکٹر صاحب ہی. میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا، کہیں تقریب تھی، تو مردوں میں بیٹھا ہوا تھا میں. تو ایک بچہ میرے خیال میں شاید 4-5 سال 6 سال ایج ہوگی اس کی، تو وہ کچھ آگے بڑھنے لگے. جب آگے بڑھنے لگے تو اس کے والد کو لگا کہ یہ مقصد کسی اور ٹیبل پہ نہ چلا جائے نا، تو اتنے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی نا، بیٹا. تو وہ بچہ فوراً آ گیا ریورس. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے تیز آواز کیوں نہیں دی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک ساؤنڈ پہ سیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے پک کیا اور یہ آ گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے کسی سے تذکرہ کیا تو مجھے پتہ کیا جواب دیا؟ بولے انسان بعض اوقات نہیں کہ بلی پال لی یا اس طرح کے کوئی جانور یا کبوتر یا اس طرح کے وہ طوطے وغیرہ بولتے ہیں، پیرٹس وغیرہ، تو بولے یہ جب ان کو کوئی چیز کا عادی بناتے ہیں، تو یہ جب جانور وہ عادی بن جاتا ہے تو انسان کا بچہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیون بہت ہائی کی ہوئی ہے. بہت ہائی پچ پہ جا کے بچوں سے بات کرتے ہیں تو بچہ اس ٹیون کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نارمل نہیں سنے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں سے بہت سافٹ گفتگو کریں، وہ اس کا عادی ہو جائے گا. اچھا بات اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے کیا کہیں گے، ان کو متشدد ہوتے ہیں، اتنا سمجھ لیں ان کی طبیعت میں جذبات، جلال، جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات تو بچوں کو بس مار دیں، ان کا قیمہ بنا دیں، ان کا کچومر نکال دیں، ان کو مار مار کے کیا کہتے ہیں کہ گدھا بنا دیں. اس طرح کا ہوتا ہے یہ. بعض مائیں بہت جلالی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں. بعض باپ بھی سارے دن کا تھکا ہرا آیا، ابھی گھر میں آیا تو ماں بھری بیٹھی ہے، سنبھالو اپنے بچوں کو، اپنے لال کو، اپنے لخت جگر کو، جیسا سٹارٹ میں کہا گیا کہ اولاد کس نے بگاڑی. اور وہ باہر سے بیچارہ آیا ہے، تھکا ہرا آیا ہے، جاب سے آیا ہے، تنخواہ نہیں ملی، پیسے نہیں ملے، وصولی نہیں ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، گرمی تھی، سردی تھی، آتے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کئی لوگ جو ہے نا، بعض مائیں بھی، بعض اوقات باپ بھی، بعض اوقات دونوں مل کر ایسے نادانی کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں. اچھا بولتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کا بچہ بنے گا یہ. تو اس کے بارے میں میڈیکل کیا کہتا ہے کہ مارنا چاہیے تو کتنا ماریں، کتنا اس کو ماریں گے وہ انسان کا بچہ بن جائے؟ یہ بھی جو ہے ایک پراپر سائنس ہے جی، کہ بچہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیسے جو ہے اس کی تربیت کی جائے. جی، ہمارا دین اسلام بھی اس حوالے سے بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے. تو مختصراً اگر میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار تو بچہ غلطی کرے گا تو آپ اسے سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے، کیوں غلط ہے، ٹھیک ہے، اور کل جا کر آپ نے اس کو نہیں کرنا، اور یہ کئی بار کرنا پڑے گا. صحیح، جو کلیور بچے ہوں گے نا، وہ ہم کہتے ہیں جو ہم نے حدود قائم کی ہیں نا، تو ہر کلیور بچہ حدود پھلانگنے کی کوشش کرے گا صحیح، جس میں وہ غلطی کرے گا. تو اب والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب وارننگ دینا شروع کر دیں کام کرنے سے پہلے. بہرحال اگر بچے نے غلطی کی ہے تو سب سے پہلے تو بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے، اس کا یہ نقصان ہے. اور یہ سمجھیں کہ جو بھی غلطی بچہ کرتا جائے گا آپ کو سٹیپ وائز اسے سکھانا پڑے گا. صحیح، اچھا اب چند بار کرنے کے بعد پھر بھی بچہ کر رہا ہے، اچھا بعض دفعہ بچے کو غلطی کا خود احساس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود بچے کو احساس ہو گیا، آپ کا کام ڈن، صحیح، آپ بہت کو اچھا، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. آپ اللہ کا شکر کرے بچے کو، خود بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے کتنی صحیح، بار، صحیح، بس اب آپ کو بولنا نہیں، آپ کا کام ختم. اچھا اب پھر بھی اگر بچہ شرمندہ بھی نہیں ہوا، چوتھی پانچویں بار کر رہا ہے، تو اب جو اگر میں ایک لفظ بولوں نا سرزنش، جی، یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور انگلش میں سینکشننگ بولتے ہیں اس کو. میرے خیال میں مار پیٹ کی بجائے سرزنش کا جو ہے نا یہ کانسیپٹ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے بچے کو اب جو غلط کام کیا ہے
अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं भाई प्यार मोहब्बत ही करना है, बच्चे को तो जो है ना कभी भी नहीं मारना पीटना, प्यार मोहब्बत से चलेगा। नहीं, ये प्यार मोहब्बत बहुत गलत है। आपको जहाँ बच्चे ने गलत काम बार बार किया, समझाने पर नहीं समझ रहा, तो सरजनिश करनी है। और सरजनिश करने के तरीके हैं कि कहाँ आपको, जैसे आजकल एक मिसाल दूँ, मोबाइल फ़ोन, आप बच्चे से पहले सरजनिश का प्लान एग्री करें सही। कि बेटा अगर ये काम आप करें, जैसे मैं आपको चलो मैं पर्सनल मिसाल देता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रखते, जो है वो, या शूज़ नहीं रखते, जहाँ आया बैग उतार दिया। अगर मैं आपको पर्सनल, बाज़ इस्लामी भाई मेरे घर में गए, उन्होंने ये देखा भी कि जैसे मेरा बेटा है या बेटी है, तो ये आपका टास्क है कि आपके ने आकर शूज़ इस जगह रखने हैं, कोट इस जगह रखना है, कमरे में जाना है, ड्रेस चेंज करना है, ठीक है। ये आप नहीं कर रहे, ये गुड हैबिट नहीं है। अच्छा, अब जो है चंद बार मैंने आपको मौका दिया, आप एग्री करती हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, पहले उनको समझाएं और कहें हाँ मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने कल ना किया तो क्या सज़ा होनी चाहिए, आप मशवरा दें। अच्छा, उन्हीं से पूछा जाए, उन्हीं से पूछें। सही। अच्छा, अब देखें, वो हो सकता है आप भले जो है वो थोड़ी सी आप एक्सेप्ट कर लें क्योंकि उन्होंने ही मशवरा दिया, अब लिख लें, लिखें कि भाई ये नहीं किया तो आप ये सज़ा मिलेगी, और नीचे साइन करें। अच्छा। अपने भी साइन करें, बच्चे की भी साइन कराएं। अच्छा, अब क्या करें, आया बच्चा, अगले दिन शूज़ नहीं रखे, खामोश, बच्चे को ले जाएं, इशारा करें, वापस आके पेपर दिखाएं। सही। क्या सज़ा है, ये मेरा कसूर है इसमें नहीं, बच्चे का अपना खुद मिलनी चाहिए सज़ा, ये ले सज़ा। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, सज़ा हम देते हैं, बच्चा हमारा ही दुश्मन बन जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि भाई ये जो सज़ा हम क्यों दे रहे हैं। और जैसे आपने ज़िक्र किया कि बाज़ वालिदैन पुरतशद्दद हो जाते हैं, इतनी सी छोटी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा देते थे, शरन भी इसकी गिरफ्त होगी, अल्लाह की बारगाह में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। सही। तो ये जो है मेरा ख्याल में थोड़ा जवाब लंबा हो गया, लेकिन ये प्रॉपर एक तरीका और इन राइटिंग, और बच्चे को समझाकर उन्हीं से सज़ा पूछें और फिर उन्हें बोले बगैर कहें कि भाई ये देखें अब ये सज़ा। क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक तो ऐसा है कि लग रहा है कि इसका एक EP और होना चाहिए, क्योंकि औलाद की तरबियत के हवाले से बहुत लोग परेशान हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो वो भी, पाकिस्तान में रहते हैं वो भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये ऐसा बर्निंग इशू है और ऐसा ये मैटर है कि हर बंदा औलाद की वजह से परेशान है कि मेरी औलाद ना बिगड़ जाए। इसमें बहुत सारे मामला आते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो बाहर जाता है, बाहर की गैदरिंग है, सोहबत है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ का है, फिर माँ बाप का बार बात पे झड़कना, झाड़ना, डांटना, उसको बेइज्जत करना, सबके सामने जलील करना, उसकी बेइज्जती करना, उसको डिग्रेड करना, तो बच्चा एहसास कमतरी में चला जाता है, मायूसी में चला जाता है। अच्छा, उसको घर में तवज्जो ना देना तो फिर वो बाहर तवज्जो तलाश करता है, और अल्लाह ना करे ऐसे में उसको गलत सोहबत मिल गई, गलत लोग मिल गए, गलत किस्म के दोस्त मिल गए, गलत कामों में पड़ गया, फिर आप बोलेंगे मेरा बच्चा बाहर कैसे निकल गया। तो आपने घर में तवज्जो दी ही नहीं, उसको प्यार दिया ही नहीं, उसको अपना दोस्त बनाया ही नहीं, उसकी हौसला अफजाई की ही नहीं, उसको आगे बढ़ने में मदद की ही नहीं, तो वो बच्चा वो शुरू से, ये वाकई प्रैक्टिकल हमने देखा है कि वो लोग कि जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ बकते हैं, जलील करते हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। देखें जो आज डकैतियाँ कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं ना। कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डकैत बने? कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशा करने वाला बने, बदकारियाँ करने वाला बने? लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप के गलत रवैये की वजह से, या दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, या उन पर तवज्जो ना देने की वजह से, या फिर तरबियत के नाम पर बेजा सख्ती करने की वजह से हमारा अपना बच्चा हाथ से निकल जाता है। और जब हमें होश आता है तो फिर गाड़ी बहुत आगे चली जाती है, फिर टाइम निकल जाता है, बच्चा आगे जा चुका होता है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग आज
ہمارا ٹاپک اولاد کس نے بگاڑی. وقت تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن موضوع ایسا ہے، ایسا ہاٹ ایشو ہے کہ واقعی بہت ساری باتیں میرے بھی ذہن میں ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بھی ذہن میں ہوں گی. تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹاپک پر کوئی مزید کچھ آپ کاؤنسلنگ کرنا چاہیں، کوئی تھیراپی کرنا چاہیں، کچھ ایسے ٹپس دینا چاہیں، دعوت اسلامی کے ماحول کی اصطلاح میں عرض کروں کہ مدنی پھول دینا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو دیجیے. جی، اس میں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ کوشش کروں کہ 2 چیزیں مزید عرض کروں، اور بھی بہت ساری ہیں. آج کل کے دور کے حساب سے انٹرنیٹ جی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا، بچے بائی نیچر انکوزیٹو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن ہمیں ملے، اور بچے پہلے والدین کے پاس آتے ہیں کہ بھئی وہ سوال کرتے ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ سوال سنیں، صحیح. آپ کو جواب آتا ہے دیں، سمجھائیں، نہیں آتا مل کر بچوں کے ساتھ جواب یا تلاش کریں یا کسی ایسے کے پاس لے جائیں جو جواب جانتا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ ہر سوال والدین سے آ کے کرے گا. ٹھیک ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر والدین نے ایسے نہ کیا، بچہ ہر چیز انٹرنیٹ سے یا دوستوں سے پوچھے گا، اور انٹرنیٹ یہ ذریعہ بنتا ہے بچے کی انکوزیٹو نیچر کا، کہ جب اسے والدین سے جواب نہیں ملتے خود انٹرنیٹ پر جاتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کہ جس میں جو ہے نا اولاد کس نے بگاڑی. دیکھیں، ایک میں نے بڑوں سے اصول سیکھا تھا کہ بچے کی تربیت ایک ہاتھ میں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ماں یا باپ، یا مطلب یہ اصول ایک ہونا چاہیے جس پر ماں بھی عمل کرے گی، باپ بھی عمل کرے گا، دادا دادی، نانا نانی، چاچو ماموں خالہ، صحیح. سب مل کر. میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جہاں جو ہے گرینڈ پیرنٹس کے لاڈ نے بچوں کو بگاڑ دیا ہے. صحیح. وہ گرینڈ پیرنٹس کو بھی چاہیے، خالہ ماموں کو بھی چاہیے، چاچو کو بھی چاہیے کہ جو ماں باپ نے اصول بنائے ہیں، اور بالخصوص جوائنٹ فیملی میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، جی ہاں. کہ جو اصول ہیں سارے بچوں کو ایک ہی اصول پر لے کر چلا جائے. اگر بچے کو یہ چیز اس وقت نہیں ملنی، ماں باپ نے کہہ دیا، اب کوئی بھی دنیا کا بندہ اس بچے کو وہ چیز نہ دے، ورنہ یہ بچہ اس کے ساتھ مل کر ایسی تباہی کرے گا نا کہ پھر جو ہے وہ تربیت بگڑ جائے گی. تو یہ چند چیزیں، جو سوال ہمارا تھا جواب خود ہی اس کا ملے گا کہ میں نے اپنا رول جو ہے اس میں، یہ جو شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے، جہاں میرا رول تھا اس ریسپانسبلٹی کا، کیا میں نے اس کو صحیح معنوں سے فلفل کیا؟ جواب یہی ملے گا نہیں کیا. ماں ہیں، باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہیں، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی ہم اس کی جو ہے وہ اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یعنی کہ بگڑنے سے بچا سکتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پر ہے. آخر میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ یہ عرض کرتا ہوں، اور جو ہے اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم تو اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، جہنم کی آگ تو کتنی خطرناک ہے، تو برائیوں سے بھی بچائیں. اچھا، اولاد کو برائیوں سے بچانا ہے تو ہم بھی تو برائیوں سے بچیں. تو خود بھی گناہوں کو چھوڑیے، گھر میں اچھا نیک ماحول بنائیے، اور اپنی اولاد کو بھی نیک ماحول کی طرف لائیے. تو ابھی پروگرام میں دوران گفتگو عرض کیا کہ ٹاپک میں بھی اسپیس تو بہت ہے، کیونکہ ابھی تو ہم چھوٹے بچوں کی ڈسکس کر رہے تھے. شاید میرے خیال میں 5 6 7 8 سال کے بچے سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن ماں باپ کے لیے تو بچہ بچہ ہی ہے. یہ بچہ جب 17 18 20 سال کا ہوگا، شادی کے قابل ہوگا، اپنی کیریئر کی پلاننگ کر رہا ہوگا، تو ایک ٹاپک اور بھی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ. تو بچے کا کیریئر کیسے سیٹ کیا جائے، یہ تو تربیت اور پرورش سے متعلق تھا، سٹارٹنگ سٹیج تھا یہ. تو پھر کبھی موقع ملا اور اللہ نے چاہا تو ہم فیملی کاؤنسلنگ میں بچے کی جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ، فیوچر پلاننگ، کہ بچہ اپنا کیریئر کیسے چوائس کرے، اور باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ،
جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا.